والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام عظمت ہے، سید عظمت۔ میرا سوال یہ تھا کہ کچھ اذکار پڑھنے سے جہنم حرام ہو جاتی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا ایسے کچھ اذکار ہیں جس کے پڑھنے سے جہنم انسان پہ حرام ہو جاتی، مطلب وہ جنت کا مستحق ہو جائے؟ تو بہرحال اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے میں نے جنت کے بیان میں بھی رکھی تھی کہ جب 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا جاتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے اس لیے کہ میرا سوال کرتا ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ جب کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا اللہ سے کہ اللہ مجھے جہنم کی آنکھ سے پناہ دے، اللہم اسألک الجنت ونعوذ بک من النار، ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار، تو وہ اگر دعا کرتا ہے اللہ سے 3 مرتبہ تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیں، ٹھیک۔ تو یہ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ہم دعا کریں اور 3 مرتبہ جو ہے جنت سے جو بھی طلب کرتا ہے اللہ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ جہنم کو جو شخص طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے دور رکھ اس سے اور مجھے جنت دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم کہتی ہے اسے مجھ سے دور کر دے، جنت کہتی ہے اللہ اسے مجھے بھیج دے۔ تو آپ اور ہم اگر عربی نہیں بھی آتی ہے تو اپنی دعاؤں میں جو بھی زبان آپ کو آتی ہے ہمیں آتی ہے اللہ سے جنت طلب کیا کریں اور جہنم سے نجات جو ہے ہم لوگ مانگا کریں۔ رہا باقی چیز ایمان لانا اور پھر اعمال ہے، نیک اعمال جو وجہ بنتے اللہ کے رحم کے لیے اور فضل کے لیے، تو ہم خوب سے خوب ایمان کے بعد جو ہے ایمان کو مضبوط کریں اور خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور بہت ساری نیکیاں جو جنت میں لے جاتی ہے اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھوں گا کہ وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں، تاکہ وہ اعمال جب پتہ چلیں گے تو ہم ان اعمال سے بچنے کی بھی جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا بدکار مرد اور عورت کو کیا عذاب میں ہوگا جو بیاہی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں؟ دیکھیے بدکار مرد اور عورتوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اس تعلق سے احادیث یا قرآن میں سزا تو نہیں آتی ہے، دنیا میں جو سزا ان کو دی گئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آخرت میں کیا مل سکتا ہے۔ بدکار مرد اور عورتوں کو اگر دنیا میں اپنی بدکاری سے میں پکڑے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ ہو تو بہرحال 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اسی سے میں سمجھتا ہوں یہ بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخرت میں کیا ملیں گے، لیکن احادیث کے اندر یا قرآن میں آخرت میں کوئی پرٹیکولر سزا کا تذکرہ نہیں آتا ہے کہ فلاں فلاں ملیں گے۔ رہا انہوں نے کہا کہ جو بیاہی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، دیکھیے بیاہی ایک بہت برا عمل ہے۔ حیا چونکہ ایمان کا حصہ ہے، کسی جگہ حیا کے تعلق سے جب بھی حدیثیں آتی ہے جس کے اندر ایمان کا تذکرہ آتا ہے، اس کی شاخوں کا تذکرہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ بیان کرتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، لہٰذا حیا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی بیاہی کو اپنے سماج میں فروغ نہ دیں، کسی بھی قسم کے جو ہے برے کاموں کو اپنے سماج میں ہم وہ نہ کریں، اور جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم خود حیادار بنیں۔ رہا معاملہ بہکانے والوں کا تو بہکانے والے بہت ہو سکتے ہیں، ایک الگ چیز ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بہکاوے سے بچیں، اور وہ ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں تاکہ اپنے نفس کو اس قسم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بیاہی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب مطلب اللہ تعالیٰ بہت خطرناک عذاب دیں گا، تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو، سگریٹ، پوڑی یہ بھی آتی ہے کیا؟ کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکروہ ہے، بولے تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، یا یہ بھی نشے میں ہی آئیں گی کیا تمباکو والی چیزیں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو ہے نشہ جو چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا، سگریٹ جو ہے اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے، پوڑی اس کا بھی تعلق، مطلب عام زبان میں پوڑی بولتے ہیں ویسے، لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں ٹبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور خالی ایک موٹی عقل والے انسان سے سوال کرتا ہوں، بہت میں مسائل میں اور پیچیدگیوں میں نہیں جاتا ہوں۔ میرے گھر آپ آئے، میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لیے میں نے پانی لایا، جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے ہیں، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر؟ کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں
تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہے ہیلتھ کے لیے، اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ وہ پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے مجھے بتائیے؟ نہیں پئیں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کے لیے ایک چائے لایا، چائے کے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈرنکنگ آف اس ٹی از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا نہیں ابھی نہیں ہوں گا، 18-20 سال بعد مریں گے، ابھی نہیں ہوتا پی لو ابھی تو چائے، اور ایک بار ہی پی لینا میرے پاس آ کے۔ کیا آپ پئیں گے اس چائے کو؟ آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پیکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہو تو آگے مجھ کو آ کے بولے کہ نہیں ایسا لکھا ہوا نہیں، کمپنی بڑی خوب کھاؤ خوب پیو، کچھ نہیں ہوتا، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجازت کا اسلام دے سکتا ہے؟ میں موٹا سوال کرتا ہوں، باقی نہیں۔ کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے، موٹی عقل جڑ عقل بیوقوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے، بچھو، سانپ، پھٹا ہوا کلے پھیپڑا، کٹا ہوا گال، تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بیچارے کو، تو اس کے لیے کمپنیاں پوسٹر دے رہی، بچے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بیوقوف ہے، تو ایک ایکس رے پھیپڑا سڑا ہوا، ایک فوٹو گال پورا سوراخ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا، ایک بچھو بناؤ، کم از کم بچھو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروہ ہے حرام ہے؟ اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوئی چیز کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے گھر کی چائے نہیں پی رہے، میرے گھر کا پانی نہیں پی رہے، تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتے اور کہہ سکتے نہیں یہ مکروہ، اسلام اجازت دیں گا اس کی کہ کھاؤ؟ تو مکروہ چیز کے اوپر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے، مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ مکروہ بول کے روز صبح شام چالو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ کہاں سے ہوا وہ؟ یا تو آپ اس کو حلال بول دیجئے سیدھے سے، کیونکہ مکروہ کبھی کبھار کا ہے، حلال بول دیجئے اس کو سیدھے سے، یا پھر دوسری اصطلاح حرام بول دیجئے آپ اس کو، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، وہ حرام ہے۔ نہیں میرے کو آپ ڈبہ لا کے تو ڈبہ کچھ نہیں ہوتا، میرے کو پیک کے پیک لا کے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو، آپ کہاں بولے چکر وکر کی بات؟ یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں۔ معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے، پہلی بار کسی نے تمباکو کھایا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ عقل ماری جاتی نا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا تھوڑی دیر، ارے کچھ تو گڑبڑ ہو گئی، ارے وہ غلط پان آ گیا، آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا۔ چکر آئے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، حدیث واضح ہے، جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں، آپ نے فرمایا، سمجھ رہا بات؟ نہیں کلیئر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمباکو حرام ہے، کلیئر ہونا میرے کو، جب تک میں نہیں مان سکتا اس کو۔ تو پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی جن کے لیے حکم موجود ہے، اس کو سمجھانا ہے، حکم موجود ہے۔ چکر آنے والی چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی ہے، وہ چیز واضح ہے، جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے، جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جان لینا اپنی حرام ہے، واضح نہیں، حکم موجود ہے، نام نہیں ہے اس چیز کا۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بینک کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں انٹرسٹ کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں تمباکو کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں مختلف نئے ڈرگز جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں، سائنٹیفک کوئی نیم نہیں ہے، مطلب بھی تو جا سکتے ہم کہتے نہیں علماء نے سمجھایا دیکھو فلاں ہے، تو یہاں کیوں ہماری عقل ماری جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے، اس سے مال کا نقصان ہے، اسراف ہوتا ہے، وہ عقل کو ہمارے مار دیتی ہے، اور ایک اچھے خاصے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ لے لیتی ہے نا۔ ایک اچھا خاصا جسم ہے، سلامت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جب کوئی آدمی نشہ کرے تو نشہ جب تک نہ کرے وہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغیر سگریٹ پیے تمباکو کھائے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، معلوم آپ کو؟ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے، جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہا؟ جب تک وہ کھائیں نا وہ کام نہیں کر سکتے ہو، ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر، جو موت کی
سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات، کئی وجوہات ہیں موت کی، ٹاپ 10 میں سے اگر فرسٹ 3 کے اندر کاؤنٹ کیا جائے تو جو ٹاپ موسٹ وجہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ، وہ ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے۔ ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباکو کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے، دنیا گواہی دے رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑ وہ کھانے سے، کیا اس کی اجازت دی جائیں گی آپ کو کھانے کی؟ وہ ہم تفصیلات میں جائیں نہیں، حرام حلال مکروہ کی، میں تو سمپل ابھی کوشچن کر رہا ہوں، اس اصطلاح پہ ہم جا سکتے ہیں، اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لیے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات ہی اتنے ہیں اس کے باطنی اور کیا ہوں گے۔ یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلے نہیں کرتی اٹ میں کاز کینسر اتنا بول کے چھوڑ دیتی ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے، کمپلسری ڈالنا، وہ نہیں لکھا، جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو 18 سال پیا، چین اسموکر تھا وہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کی خاتون نے، اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس ڈالی، اور کل ہی اس کی پوری ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، $23 بلین کا ہرجانہ کمپنی کو پے کرنا پڑا، صرف وہ نہیں لکھنے کی وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کھانے سے کینسر ہو سکتا، اس کو ہوا، ثابت ہوا۔ دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلاں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا۔ شروعات یہ گٹکی اور پان سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے، پھر اس کے بعد شراب اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، افیم اور گانجا اس کے لیے معمول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس حد تک میں نے دیکھا جب نشے میں مرتے ہیں تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے، اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تمباکو کی سگریٹ میں بھی وہ بچھو کو زہر ڈال کے پیتے، ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا۔ حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا، ابھی کھا رہا تھا، ابھی چپکا رہا ہے، ابھی سونگ رہا ہے، ابھی ڈال رہا ہے، ابھی لگا رہا ہے، زندگی ختم ہے اس کی اس میں، اور جتنا کرے گا کم ہے، اور کسی دن یہ نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشوں کی وجہ سے، یہ گندی عادتیں پال لی انہوں نے، ہے نا۔ بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے، بہت سی قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہے، صرف اسلامی نہیں جو اس کا حرام، اور بھی مذہب جو ہے حرام قرار دیتے ہیں اس کو۔ تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام قرار دیتے تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے، تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے باہر رکھ کے آنا، اندر نہیں لانا چونکہ حرام ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی اندر جاتا لے کے، نماز میں کبھی کبھار سامنے گر جاتی ہے رکھ بھی دیتا ہو، جیب میں ٹائٹ ہو جا رہا تو بازو رکھ کے دیتا ہو۔ طہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتے ارے یار کوئی آ کر گیا، انجن چالو تھا مطلب تھوڑی دیر پہلے، طہارت خانوں میں اسمیل انجن مطلب سگریٹ مار رہا ہے، دھواں آ رہا کبھی اندر سے۔ اب کوئی ایک آدھ نیا آدمی ہوگا دھواں رول کے پانی ڈالتے 2-4 بکیٹ اوپر سے تو اندر سے آ جاتی یہ میں جلا رہا ہوں، آگ واگ نہیں لگی ہے طہارت خانے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کیا میں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے، مسجد کی چھت پہ جا کے بیٹھے ہوئے۔ ارے اعتکاف میں بلا وجہ مسجد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو۔ نہیں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا، وہ تو کمپلسری تھا، بلا وجہ تو تھا ہی نہیں، کمپلسری تھا، ہے نا۔ اور کسی دن سمجھو نہیں ملا تو سارا دن پریشان۔ کیوں؟ وہ جب تک نہیں ہوا تو، جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آؤٹ نہیں ہوتا۔ پورے جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو تر و تازہ اور فطری رکھا تھا، پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے، خود بخود پیخانہ کر رہے تھے، نیچرل تھا، آپ نے اتنا بائنڈ کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباکو کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب تک کھائے اور پیے نہیں، نہ طہارت کر سکتے، نہ پیٹ صاف ہو سکتا ہے، نہ سوچ سکتے، نہ کام کر سکتے، گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ پیے، تو عقل کام ہی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں، سگریٹ پینگا۔ اندازہ لگائیے آپ نے اپنی عقلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑ کر۔ ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروہ یا حرام، اس پہ بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں، لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پہ ڈیپینڈ ہیں، جو خود عادی ہے کھانے کے، کیسے بولیں گے بھائی غلط ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابق غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرمانا چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے۔ اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا میں، نہیں غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں، لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم آنے والی نسلیں تو اس بات کو سمجھیں گی کہ یہ غلط ہے۔ اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں، بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباکو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے، ان کے والدین مطلب باپ ماموں، مطلب باپ ہے، ماموں ہے، چاہے رشتہ دار ہے، جنہوں نے پی کر پھینکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پینا۔
تو آپ ایک انسان کو ایک غلط راہ پر بھی ڈال رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کو خیر کی طرف بلائے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملے گا اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں، اور جو شخص کسی گناہ کی طرف کسی کو بلائے جس کی وجہ سے وہ اس پر چل پڑے، اس کی بھی پوچھ ہے، اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، موت کی وجہ ہے، کثرت موت کی وجہ ہے، انسانیت کو نقصان دہ چیز ہے، حلال مال کو ضائع کرتی ہے، انسانی جسم میں ہزاروں ہزار قسم کی بیماریاں دیتی ہے، عقل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دے رکھا ہے، اور پتہ نہیں کتنے انگیرت نقصان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی ہے بہت بڑے بڑے نشوں کی، تو لہٰذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تمباکو نوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے، یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملائکہ کو، اس میں سب سے پہلے مقرب فرشتوں کو، پھر دیگر فرشتوں کو، اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا، جو کہ اگر نیکوکار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے، اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کے تعلق سے اللہ طے کر چکے ہوں گے جنتی ہیں۔ پھر آپ بولیں گے جب جنتی طے کر دے سفارش کیوں ہوں گی؟ سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ کو اس آدمی کا مقام وہاں بتانا ہوگا کہ یہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ 100 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے، تم کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تمہارا مقام پتہ چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا میں۔ تو جنت اللہ ہی طے کرے گا کس کو دینا ہے، لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے، پکڑ لیں گے؟ دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے کہ مقام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، تو مقام محشر وہیں تو ہوں گا نا، فیصلہ حشر وہیں فیصلہ ہو رہا ہے۔ مقام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوگا ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت انسان بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ تو کہا ہاں اے عائشہ کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کس کی کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے، کوئی سوچے گا نہیں کیا ہو رہا، سب کو پڑی اپنے نجات کی، تو کپڑے تو ہے ہی نہیں ہوں تو دامن کا سوال کہاں سے آیا؟ دوسرا نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش چلی شفاعت کبریٰ جو آپ کریں گے، شفاعت صغریٰ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کے علاوہ اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا، ہم کو نہیں پتا ہے۔ سفارشی اللہ طے کریں گے نا، کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے کے دنیا میں بھیجا کہ یہ سفارشی بن جائیں گے، جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوں گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی، اللہ کس کو سلیکٹ کرو کہے سفارش کرو، ہم نہیں جانتے۔ تب ہم کون ہوتے پہلے سے طے کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے؟ انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے اپنی اپنی قوموں کی، آپ بھی کریں گے، لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو نیکوکاروں کو سفارش کرو، تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا، یہ کوئی منمانا ڈیسیجن تو نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بولیں چلو یہ میرے ماننے والے تو جنت میں چلو۔ ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے، کسی کا انتقال ہو، ان کے روح قبض کرنے پیر آ گئے، ملک الموت تو آئی نہیں ان کو، اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حالانکہ ایسے واقعات ہیں بھائی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں، اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم بس فیصلہ شروع ہو جائے، تکلیف سے تو نجات ملے، سورج کی اتنی نزدیکی۔ لوگ سب ملیں گے، ایک جٹ ہوں گے، کہیں گے آج کیا کیا جائے، اللہ کو کیسے منا جائے، اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بعد ہوا ہوں گا۔ حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام، یہ پہلے نبی ہیں تو لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے۔ وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو، یہ شروع ہو جائے، حشر قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا، اللہ مجھ پر رحم کرنا، میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے کبھی ہونا اس کے بعد ہوں گا،
اگر کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، میں تو آج کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ یہ کہیں گے۔ آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، ہو سکتا ان کی سفارش ہے۔ لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں کہ اے نوح، آج تم اللہ کے پاس سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے نا، اس سے پہلے تھا نا اس کے بعد ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا، میرا پیچھا چھوڑو بھائی، کہیں اور جاؤ۔ یہ انبیاء کانپ رہے ہیں، اولیاؤں کا کیا حال ہوگا ابھی سوچ ہی لیجیے، انبیاء کانپ رہے ہیں۔ لوگ آدم نوح علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کچھ کر سکے، وہ اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت پہلے نبی، نوح علیہ السلام کی فضیلت پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے، دوسرا ویسا نہیں بن سکتا اس کا، بہت خاص، جس کو جگری دوست بولیں گے، دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے سب کرتے، اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو، دوست ہو، آج سفارش کر دو، بس قائم ہو جائے میزان، لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے دنیا میں 2 ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے، میں تو نہیں جاؤں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ شاید موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا، فضیلت یہ، شاید اللہ نے سیدھے بات کی، شاید وہ کرے۔ لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائیں، اس سے پہلے وانے اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا، کہ تو اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے ایک بکا مارا تھا، ایک شخص جس سے وہ مر گیا تھا، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام، چونکہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ نے اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ سفارش کریں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیں گے، آپ سے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا، وہ کہہ دیں گے میں نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، شاید یہ سفارش کریں۔ کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں آگے بڑھوں گا، اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائے ہوں گے، اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا، مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، مانگو، عطا کیے جاؤں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے، اور ایک لوٹ جائیں گا، صرف ایک لوٹ جائیں گا، ایک طبقہ جائیں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنے میرا رب چاہیں گا، پھر میں دعا کروں گا، اور پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، مانگو، عطا کیے جاؤں گے، پھر میں سفارش کروں گا، پھر کچھ لوگوں کو اللہ بھیجیں گا، پھر میں گر پڑوں گا۔ دیکھیے ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں، اب کہاں آپ لا رہے باقی لوگوں کی بات؟ جو طے شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹک رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ انبیاء طے شدہ ہے نا سفارش کرنے والے، گھبرا رہے رب کے سامنے، کیا مذاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ ہے کون سفارشی ہے ہمارا، ہم نے خود ساختہ بنا لی، سیلف ڈیفائنڈ، یہ ہمارے مشفی ہے، یہ ہماری شفاعت کریں۔ بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں، لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے؟ چلیے کس کی کریں گے سفارش؟ جو ان کی سنت پہ عمل نہیں کر کے آیا، جو ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آیا، جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑ کر، ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے میں بہت بولتے تھے، ان کو سب کو جانے دو میرے پیچھے۔ جتنے لوگ دیکھیں جو یہ سفارش اور دامن کی بات کریں اکثر بے نمازی ہیں۔ چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے لیجیے جی، کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، یہ کس کی سفارش کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، جو طریقے پہ یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے، آپ نہیں مانتے، ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں کو۔ اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے نا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں، یہ بھی تو ولی ہے نا، کبھی ان کے بارے میں اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے، ان کو سب سے نیک لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر بولے اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں بنائی تم نے آج تک، سمجھ رہے ہیں بات؟
تو کیا ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر آئے؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے ایسے لوگوں کو کہ ایسوں کی سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرے. تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ نیکوکاروں کی ہوں گی. سیلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ نیک لوگ ہی کریں گے، ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے. السلام علیکم، ہمارا نام سید عادل احمد ہے، ہم ایک اسکول میں جاب کرتے ہیں. ہمارا آج کا یہ سوال ہے کہ ہر شخص جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے. جتنے بھی مرحلے اس کو پار کرنے کے بعد جنت ہر انسان کو ملیں گی، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کر آئے گا اسے جنت ملنے والی ہے. تو یہ رائی کے دانے والا جو ایمان ہے اس کی تھوڑی وضاحت چاہتے ہیں. بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ شخص بھی جائیں گا جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. قیامت سے قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ایسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے، صرف ان کو اتنا پتہ ہوگا لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا کیا ان کو محمد رسول اللہ نہیں پتہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو محمد رسول یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو کہا پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ تو کہا یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا. توحید بڑی اہم بات ہے. تو بھائی کا سوال ہے وہ رائی برابر دانے کی حدیث سے جو آ رہی ہے کہ اتنا ایمان ہوگا، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل تھا، اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لیکن اعمال نہیں کرنے کی وجہ سے وہ رائی کے دانے کے برابر مثال دی جا رہی ہے. اعمال نہیں تھے، توحید پرست تھا، شرک کبھی نہیں کیا، کفر اور شرک پر نہیں مرا، لیکن گناہ گار تھا، جس کی وجہ سے ایمان کو مثال دی جا رہی رائی کے برابر ہے، لیکن مکمل ایمان پر تھا. اعمال غائب تھے، نیک صالح اعمال، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا اور جلیں گا. جلنے کے بعد آخر میں ایسے لوگوں کو جو توحید پر تھے وقتاً فوقتاً، جو اس مثال کے طور پہ ایک آدمی صرف توحید پر اور کوئی عمل نہیں کیا اور ساری زندگی گناہ کیا، توبہ بھی نہیں کیا، جلیں گا. جلنے کے بعد اسے نکالا جائے گا. سمجھ رہا بات کو؟ نکالا جائے گا. تو جو حدیث میں رائی کے دانے کے برابر تذکرہ ہے، محدثین اس کی شرح کرتے ہیں. اس کا معنی ہے اس کا ایمان مکمل ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا، اور شرک اور کفر موت بھی نہیں آئیں گے، لیکن بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے جس کے سزا بھگتیں گا. سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گا. اور صحیح مسلم کی بہت ساری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جب جہنم سے لوگ نکلیں گے جنت میں جائیں گے تو لوگ انہیں جہنمی جہنمی کہہ کر پکاریں گے. وہ اس لیے پکاریں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، اس لیے کہیں گے جہنمی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، بس نکل کر ہی آئیں گے، تانے کے طور پر نہیں. اور ایک ندی ہوں گی، جب وہ آئیں گے تو جہنم میں جل کر آئیں گے نا تو کالے ہو جائیں گے. وہ ندی میں جائیں گے، ندی میں جانے سے ان کا کالا پن نکلیں گا اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یاد رکھیے جنت میں جو پہلے گئے ان کی فضیلت الگ ہوں گی بعد والوں کی. تو جہنم جو ہو کر آئے ان کے اوپر ایک نشان کالا باقی رہیں گا جس سے لوگ ہمیشہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے ہوئے، ڈائریکٹ آئے ہوئے نہیں جنت میں. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر مکمل تھا، اعمال صالح کی کمی سے اور گناہوں کی وجہ سے اسے رائی کے دانے کے برابر کہا گیا. اس سے توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ہم سب کوشش کریں کہ کبھی اپنے عقیدے میں شرک اور کفر نہ ہم شامل نہ ہونے دیں اور عقیدے توحید پر رہیں. انشاءاللہ عزیز پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے بھی اعمال امیدیں قبول ہوں گے، اور توحید نہیں رہی تو پہاڑوں برابر اعمال کیجئے، وہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں. شکریہ. کسی نے سوال کیا کہ سورہ اعراف میں جو لوگوں کا ذکر ہے ان کی تفسیریں جو لوگوں نے جنت میں، اچھا مطلب انہوں نے سوال کیا کہ سورہ اعراف میں جو تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ جنت اور جہنم دونوں میں نہیں جائیں گے، بیچ میں ان کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن اور مقام ہے ایک انسان کا وہ جنت یا جہنم ہے. سورہ اعراف میں جو تذکرہ، اعراف ایک مقام ہے جو اونچا ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو اللہ ان کو اس مقام پہ ٹھہرا دیں گا، اور وہاں سے وہ جنت میں جانے والے ڈائریکٹ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ جہنم میں ڈالنا، جنت میں ڈالنا. اور مقام اعراف والے بعد میں اللہ ان پہ فضل کریں گا، رحم کریں گا اور جنت میں ڈال دیں گا. تو اب الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پھر دو ہی ہو گئے، جنت اور جہنم. اعراف ایک ٹیمپرری ڈیسٹینیشن ہے، ایک بفر زون ہے، تھوڑی دیر کے لیے لوگ رکیں گے جن کے نام وال برابر ہوں گے. اور اس تعلق سے جو حدیث آتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہل جو جنت میں جائیں گے وہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے.
ایک وہ جو بنا حساب کتاب کے چل جائیں گے جو 70,000 ہوں گے، اللہ رب العزت جو ہمیں ان میں شامل کریں، وہ 70,000 فرسٹ لاٹ. اسی کے بعد دوسرے ہوں گے جن کے نام عمل تولے جائیں گے، نیکیاں زیادہ بھریں گے، وہ بھی چل جائیں گے. تیسرے وہ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے اعراف پر. چوتھے وہ ہوں گے جن کے نیکیاں تھوڑی کم ہوں گی گناہوں کے مقابلے میں، تولے جائیں گے تھوڑی کم نیکیاں. ہوگا یہ کہ اللہ مقام اعراف والوں کو بھی جنت دے دیں گا، اور جن کی تھوڑی نیکیاں کم ہوں گی اسے فضل کریں گا، سیدھا پلڑا جھکا دیں گا اور ان کو بھی ڈال دیں گے. فرسٹ 4 لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ، زیادہ نیکیوں کے ساتھ، برابر نیکیوں کے ساتھ، تھوڑے گناہوں کے ساتھ، اللہ کے فضل. یہ 4 ہے. اس کے بعد پھر جہنم میں جائیں گے، جہنم سے وقتاً فوقتاً نکلیں گے. تو اعراف ایک ٹیمپرری چیز ہے جو تھوڑی دیر رہیں گی، اعراف بعد میں ختم ہو جائیں گا. اعراف والے بھی انشاءاللہ عزیز جنت میں چلے جائیں گے. اور قرآن میں جو مکالمہ ہے نا اعراف والے جو جنتی اور جہنم سے کرے بات چیت، وہ آپ پڑھیے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائیں گی کہ وہ جنتی رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ، یہ تو ان کو معلوم بیلنس ان کا ایکول ہوا ہے، اللہ فضل کریں گا انشاءاللہ، اور دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم مت ڈال، جنت میں ڈال، اور وہ بھی انشاءاللہ عزیز جنت میں جائیں گے. السلام علیکم، میرا نام مزمل خان. آپ بتائیں کہ لاسٹ میں جو 2 لوگ لامحدود دوزخ میں جلنے والے ہیں، ایک جو ہے تو کفر ہے اور ایک مشرک، تو مشرک کون ہے وہ لوگ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ 2 لوگ جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گے، ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرک. کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا، دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں. مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا. مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی لے سکتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی اچھائی دیتا ہے، کوئی برائی دیتا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں. اب اگر شرک کی مثالیں میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا، اس لیے کہ آج امت مسلمہ نے توحید کے نام پر جو شرک اختیار کر لی اپنی زندگی میں، اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہرحال بہت مشکل ہے. رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم طریقے کتاب و سنت پہ نہ آ جائے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں ہے. پھر شرک کوئی بھی کرے شرک کی معافی اللہ کے پاس نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء میں اللہ نے آیت 48 میں اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا جائے، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے. اور سورہ جو ہے مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا. اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کی طرف جاؤں پوری رات بھی مجھے نہیں پوریں گی، صرف گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں. ادنا مثال لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا، اب شگن نے روک دیا، وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں، عربی میں شگن کہتے ہیں. جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے، شگن. سفید چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی، شگن. اللہ دینے والا ہے نہیں کر رہے بتائیے آپ. کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا، آج منگل ہے یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے، دکان کا افتتاح، دکان برباد ہو جائیں گی. شرک، شگن. ارے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دی، آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی تو شگن. کر رہے نہیں کر رہے، دھڑلے سے کر رہے ہیں. بھائی شادی طے ہو رہی ہے، میں چھوٹی بتا رہا ہوں، ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گی. چھوٹے بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کبھی واقعہ یاد کیجیے کہ انہوں نے تاروں کو دیکھا، سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ میرا رب ہے. ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے نا. قوم نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے، سمجھانے کے لیے. صبح آئے بولے کہاں ستارے تمہارے، چلے گئے. میں ایسوں کا رب نہیں مانتا. چاند آ رہے نہیں، بولے یہ تھوڑا چاند بڑا ہے، یہ رب ہے. تو قوم نے بولی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام. جب چاند چلے گا تو کہا یہ کہاں، یہ میں سے ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا. صبح ہوئی تو دیکھا ہاں، کہا کہ ہاں یہ سورج میرا رب ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر، ارے یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے نا. جب رات ہوئی ڈوب گیا تو کہا میری قوم میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. انی وجہت وجہی للذی فطر، میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کے بنا لو. پوری دعا آپ نے پڑھ دی. یہ واقعہ ہم سنتے کتنا ہنستے نا، کیسی قوم تھی جاہل جٹ، تاروں ستاروں کیا کیا مان رہی، سورج سے یہ ہوتا. چھوڑ دیجیے اس واقعے کو، تھوڑا سا بازو اپنے آپ کو ڈال لیتے اس واقعے میں. سورج اور چاند کی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا اچھائی کو لاتے، برائی کو لاتے، خیر کو لاتے، برائی کو دور کرتے، شیطان کو دور کرتے ہیں نا، یہ مانا ہے نا. آج ہم نے کیا یہ شرک اختیار نہیں کیا؟
گھر میں شادی طے ہو رہی، جنتری لاؤ، جنتری کے لیے؟ ارے شادی طے کرنے سے معلوم کرنا پڑتا ستارے کون سے بروج میں ہے، قمر ہے یا عقرب ہے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی. یہی تو شرک تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا. پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے شرک تھا، امت محمدیہ کے لیے مشرک نہیں ہے. تم لوگ توحید پرست، جاؤ کچھ بھی کرو تمہارے لیے سب معاف. وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں. وہ سمجھتے تھے اولاد ہوتی ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. دن کیا ہے؟ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اس کو دن کہتے ہیں ہم. آج ہمارا عقیدہ ہے نہیں ہے کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے، کچھ دن برا ہوتا ہے. منگل کو شادی کر کے دیکھیے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو. منگل کا دن کو اچھا دن رہتا ہے، شادی کر دی تم نے. ہفتے کا دن، ارے شنی پیچھے لگ جاتا، ہفتے کے دن تو تم نے شنیچر کو شادی کر دی. ہے نہیں ہے. شادیاں کیسی ہوتی؟ اتوار، پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ. زیادہ سے زیادہ کوئی بالکل گلے میں وہ کاٹ کے جیسا ولیمہ کر دیتا ہفتے کے دن اور منگل کے دن. نہیں وہ جانا چاہ رہے تو اب کر دو یار، میرا دل نہیں منگل کا دن. ہے نہیں ہے. ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی مومن کے لیے اچھا. وہ ہمارے اعمال جو نحوست لاتے ہیں ہم پر، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے نا. شادی اگر عصر کے بعد تھی اور مغرب کی بعد ہو گئی تو اب سچا نہیں، سورج غروب ہو گیا تھا، اب سچا نہیں ہے شادی کا، بہت جلدی ٹوٹنے والی. یہ تو عصر کے پہلے شادی ہونا، بولے ڈوب گیا، بولے تو کیا ڈوب گیا معاملہ اس کا. ہے نہیں ہے. رمضان میں شادی نہیں کرنا، رمضان میں شادی ہوگی تو شادی وہ طلاق ہو جاتی. کیوں؟ عبادت کا مہینہ نا. تو پھر شادی عبادت نہیں تو کیا ہے؟ ہاں نہیں، لیکن ہمارے لیے شادی عبادت تھوڑی ہو تو دکھاوا ہے نا، تو پھر صحیح بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. عبادت کا ہماری عبادت جو سمجھتا تو عبادت کو اس طریقے سے کرتا جو بتایا گیا. نماز ایک عبادت ہے تو سکھایا جیسا کیا ویسا پڑھنا ہے. حج ایک عبادت ہے، سکھایا گیا ویسا کرنا ہے. نکاح ایک عبادت ہے تو سکھایا گیا ویسا کرنا ہے نا. اس سے ہٹ کے کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. پھر نہیں، وہ ہماری عبادت اس لیے وہ نہیں ہو سکتا رمضان میں. ہے نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام مقام ستارے اور سیارے میں رکھتی ہے. ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے ہیں تصویر. یہ بھی ہم پر شرک. میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، اس سے کیا ہوتا؟ میرا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اس سے. یہ دوسری ہے، ماشاء اللہ دوسری. یہ کیا کرتی؟ کسٹمر ایسے آتے گرا پھٹافٹ. ایک دماغ ٹھنڈا رکھتی ہے، ایک کسٹمر لاتی ہے ماشاء اللہ. اور ایک ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بیوی کا غصہ، غضب، یہ وہ سب دور کر دیتی ہے ماشاء اللہ. ایک اور ایک ہے، انگلیاں 10 ہے ماشاء اللہ. اور ایک ہے، اب یہ کہے کے لیے ہے اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے ماشاء اللہ. یہ بہت اچھا ہے. ایک اور ہے، یہ کہے کے لیے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. ایک اور ادھر ڈال دیا. اب یہ کہے کے لیے ایک اور چھٹکا دیا، ایک اور لگا دیا، ایک اور ڈھانپ دیا، ایک اور دفنا دیا، ایک اور لگا دیا، ایک گھول کے پیتا ہوں، ایک فلاں کرتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ پتھروں کی عبادت ہے میرے بھائی. کہ تم یہ تصور کرتے ہو پتھر بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتے، شیطان کو دور کر سکتے، اولاد دے سکتے، دماغ ٹھنڈا کر سکتے. آخرت میں گرم کر دیں گا دماغ، یہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. پھر ہنستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو. اقسام بتاتے جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں رات بھی کافی نہیں ہوں گی. اتنے شرک آج ہم کرتے ہیں توہام کی شکل میں، غیر اللہ کی قسموں کی شکل میں. کتنا عام ہے یہ شرک. آپ سے فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے شرک قسم کھائی اس نے شرک کیا. ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، شرک. توبہ کرنا پڑیں گے. اب شرک کسی بھی قسم کا زندگی میں کیا ہو، توبہ چارہ ہے اس کا. کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے. یار زندہ ہے تو توبہ باقی ہے ماشاءاللہ. یہ سہولت دے دی گئی، اللہ نے اس ٹائم نہیں لگا دیا کیا تو اب بد بھگتو، الحمدللہ بس کیا ٹھیک ہے اللہ مجھے معاف کرے. اسٹڈی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا ہے، یہ کفر کیا ہوتا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کہ ہاں کافر یہ ہے، مشرک یہ ہے، ہم تو توحید پرست ہیں. اور پتہ چلا جس کو ہم نے توحید سمجھی وہ شرک تھا، جس کو ہم شرک سمجھتے تھے وہ توحید نکل آیا. پڑھنا پڑیں گا نا اس چیز کو. صحیح مسلم کی حدیث سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش ہوئی، بارش کا ہی موسم، بارش ہوئی، آپ فجر میں آئے، آ کر نماز پڑھے اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری، کچھ نے ایمان پہ گزاری. آپ نے کہا کیا ہوا ایسا؟ صحابہ نے پوچھا. کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی، اس نے بتوں کا انکار کیا، اور جتنے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا وہ شخص. اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے. بروج سمجھتے کنسٹیلیشنز، وہ ہر مہینے کے 15 سے 15 شروع ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں نا ان کو معلوم رہتا ہے کب سے کب 15 تاریخ سے 15 رہتے ہو. کنسٹیلیشن بروج، 12 بروج ہوتے ہیں آسمان.
تو ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہاں آیا تو بارش ہوتی ہے، یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ شادیاں طے کرے نا اس کے حساب سے، بروج، قمر، عقرب، ستارے پر ایمان لایا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ میں نے نہیں کہا یہ بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کل رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لایا اور کچھ نے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں سے کفر کیا، تو اس میں وضاحت آپ نے کر دی۔ آج ہمارا یہی معاملہ ہے، ستاروں کی یہاں سے یہ ہوتا، آج اماوس سے یہ ہوتا، کل پورنیما وہ ہوتا۔ کبھی کبھار تو غیر مسلم بولتے ہیں کتنا معلومات ہے یار تم لوگ، مطلب شرک ہماری پہچان ہو گئی آج، اور کتنا معلومات ہے تم کو، یہ سب ہم کو نہیں معلوم، یہ سب ایسا رہتا۔ بلکہ دیکھیے آپ کیا کیا ہو رہا ہے، نمبروں کے ساتھ شرک، کیا کیا گنواؤں میں، نمبروں کے ساتھ شرک، دنوں کے ساتھ شرک، وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک، توہام کی شکل میں شرک، یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا، ایسا کرتا ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ویسا ہوتا۔ شرک کی مطلب تعداد نہیں ہم گنوا سکتے۔ ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے، شرک، ستارے کیا کہیں گے، رب کہتا ہے جو کہنا ہے۔ کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کرے یہ حال ہے، کتے، بلی، گدھے اور طوطے بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو بیچارہ جانور ہے جو آ کے بیٹھا ہوا ہے، طوطا نکل کے آتا ہے چلتے ہوئے، بہت اسٹائل سے آتا ہے بیچارہ، اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہنستا ہوں کبھی کر، کیا بات ہے، کیا مقام ہے میرا، یہ گدھا میرے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کو ایک جانور ہو کے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نکل کے آتا بیچارہ اسٹائل سے، ایک پتا اٹھا کے ڈال دیتا، وہ لیتا، وہ بیچارہ آدمی پورے پتے بچھا دیتا، پھر اس کی تمہارے پتے یہ ہے، جینا مرنا فلاں 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 فلاں، ہوتا بہت صحیح بات، 2 روپے میں تقدیر، ماشاء اللہ، زبردست 2 روپے میں مل جاتی ہے۔ کسی کو گدھا بتا رہا، کسی کو کتا بتا رہا کہ بھائی اتنا جینے والے، اتنا مرنے والے، یہ ہونے والا، وہ ہونے والا، شرک، یہ شرک۔ بہرحال تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ صفتیں، وہ صلاحیتیں، وہ ارکان، وہ کام اس کے لیے کرنا، یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم شرک کیا جانیں اور اس کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور سے، جس طرح سے آپ خراب جھاڑوں کو نکال کر پھینک دیتے اپنے باغ سے نکال کر اس کو پھینک دے، ورنہ ہمارا کوئی اعمال قابل قبول نہیں، چاہے اعمال ڈھیروں میں ہو جائے، شرک ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فارس بن فرج باس میں ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے بتایا کہ ٹوبیکو وہ سب بھی اس میں وہ ہے، اور اب اگر اپن ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے، جا کے امام صاحب تمباکو کھاتے اور ان کی خود کی پان ٹپری ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز قبول ہوں گی؟ اور آپ نے بولے کہ دنوں میں شرک ہوتا، تو جمعے کو مبارک دن مانے تو بھی شرک میں گنیں گے؟ بھائی کا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص ہو، وہ اگر کوئی نشہ کرتا ہو اور وہ اگر کسی مسجد کا امام ہو، وہ خود ایسی چیزیں بیچتا ہو تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے بہرحال کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا گناہ ہوتا ہے، اس سے نیکیاں یا دوسرے کام افیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں بھی کم ہو جاتی ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ نشہ ایک گناہ ہے، جس گناہ کی وجہ سے ان کے نامہ میں گناہ لکھا جائے گا، لیکن اس سے نیکیاں ختم ہوں گی، اس کا تعلق نہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ نیکیاں ختم ہوں گی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک شخص تھے، وہ شراب پی کے آ گئے، ان کو سزا لگائی، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ تیری نمازیں برباد، تیرے زکوٰۃ برباد، تیرا حج برباد، تیرے روزے برباد۔ ان کو اتنا گناہ تھا، اس کی ان کو سزا دی گئی۔ لیکن کچھ گناہ شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت، حسد گناہ بھی دیتا ہے اور نیکیوں کو بھی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کا ایک ذاتی گناہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو وہ نماز پڑھا رہے وہ ایک الگ ان کی نیکی ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے ہوں جو لوگ جو ہے ان تمام قسم کے بہرحال، اور ہمارے پاس یہ تمباکو کا معاملہ ایسا ہے، اتنا کامن ہے کہ یہاں تو بھی بہت کھل کر میں بول دیتا ہوں۔ کچھ علاقے ہندوستان کے ایسے ہیں کہ آپ منہ ہی نہیں کھول سکتے، سب کے منہ لال رہتے بیٹھے ہوئے جتنے رہتے سامنے، ڈر لگتا بولنا نہیں بولنا، یہ غلط ہے بولنا۔ ہندوستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایسا ہے کہ اگر آپ مہمان بھی بن گئے تو چائے کے بعد وہ پان پورا کی پوڑی کھول کے دیتے ہو آپ کو، بعد میں سونف کی جگہ چکھنے کے لیے۔ بچہ گلی میں جائیے آپ کر رہا، مطلب ایسا حال ہے کہ کسی انسان کو آپ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے تو وہ ارے یہ تو فرشتہ مل گیا ایریا میں، حالت یہ، مطلب اس کو چونکہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، غلط لہٰذا دھڑک سے کیا رہا، لہٰذا اگر ان کی نیت ہے، اور یہ لت ہے، لت چھوڑنے کو وقت لگتا ہے، لہٰذا اگر ان کی نیت ہے چھوڑنے کی اور وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے میں سب سے بہترین کہوں گا جن کو بھی ایسی لت ہے وہ لت کو آپ چھوڑیے، جیسا لگتی ہے ویسا چھوٹتی بھی دھیرے دھیرے، لہٰذا یا تو آپ کسی سے دوا لے، اس کی جو بہترین ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان سے دوا لے، یا پھر جیسا شروع ہوئی تھی دھیرے دھیرے اگر کوئی اتنا کرتا ہے تو کم کرے، پھر کم کرے، پھر کم کرے، پھر کم کرے، انشاءاللہ عزیز وہ کوشش کریں۔ اور رمضان میں ماشاءاللہ 15 گھنٹے وہ لوگ جو کرتے ہیں نہیں کر رہے نا،
جب 15 گھنٹے نہیں کرے تو برداشت کر لیجیے بس تھوڑا سا، لیکن 2-3 کام پہ مت جائیے، گھر میں پڑ رہی ہے، ہاتھ پر باندھو، بولنا بھی بچوں کو میرے کو ہلنے مت دو، میرے کو کھانے مت دو، صرف کریے آپ دیکھیے اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیے رمضان سے جب نکلیں گے تو نہ صرف ظاہری اس سے بلکہ آپ باطنی ظاہری اس سے بھی پاک ہو جائیں گے کہ عادت آپ کی لگ جا چکی ہوں گی، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جب ٹھان لیتے تو وہ کرتے تھے۔ لہٰذا اگر وہ اس نیت میں ہے، اس فیز میں ہے کہ زندگی بھر سے کھاتے آئے ہیں، ممکن نہیں ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ انشاءاللہ امید ہے ان کی نیت کو دیکھیں گا۔ لیکن یہ ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے دیگر اعمال جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے برباد ہو جائے۔ نیکی الگ ہے اور گناہ اپنی جگہ۔ السلام علیکم، محمد نصیر الدین نام ہے میرا۔ سب سوال یہ ہے کہ معراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی، وہاں پہ کچھ اشخاص دکھائے گئے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، پر ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے اور کسی کا حساب بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ کون لوگ تھے؟ میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جو حدیث کے اندر دوزخی لوگوں کو آپ نے دیکھا، بہت ساری باتیں آتی ہیں معراج میں، جبکہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کو؟ تو یہ اللہ کا فضل تھا، اس کا جود اور کرم ہے کہ اس نے وہ لوگ جو جہنم میں وہ اعمال کر کے جائیں گے، ان لوگوں کو نبی کو بتا کر آپ کی زبانی سے ہم تک پہنچا دیا کہ وہ عمل مت کرو۔ گیا نہیں کوئی، ابھی جائیں گے، یہ فیوچر کی بات ہے جو نبی کے ذریعے ہم کو بتا دی گئی کہ یہ اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، بڑی بات ہے یہ عمل کر، لہٰذا امت اس سے چوکنی ہو جائے اور وہ عمل نہ کرے، یہ مانا ہے۔ اس لیے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، تو ظاہر سے لوگ جنت جہنم میں نہیں گئے۔ جو ہونے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تاکہ امت کو بتا دے کہ وہ اعمال سے ہم بچے اور وہ اعمال کرے جو جنت لے جاتے، اور وہ اعمال سے بچے جو جہنم میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ سینے نوچ رہے تھے اپنے، کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، کہا یہ سود خور ہے۔ ایک کو دیکھا الٹا لٹکا ہے، جبڑے چیرے جا رہے، کہا یہ وہ روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں بلکہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے جو ہونے والا ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیں۔ شکریہ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو دوزخ میں 999 اور جنت میں ایک کیوں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کی رحمت تو اس کا فضل تو زیادہ ہے، لیکن پھر 999 کے تعلق حدیث میں جو آتا ہے وہ جہنم میں کیوں اور ایک جنت میں کیوں؟ تو دیکھیے اللہ کا رحم اور فضل تو بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو ایسا نہیں بنا رہے جس کی وجہ سے اللہ کا رحم فضل ہم پر ہو۔ دونوں ہی باتیں اپنی جگہ ہے۔ اللہ نے جنت کے لیے کچھ شرائط لگا دی ہے، جہنم کے لیے کچھ کنڈیشنز بتا دی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کنڈیشنز کو فالو کریں جو جنت میں لے جاتی ہے، اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ کا فضل ہم پر ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا فضل انہی پہ ہو سکتا ہے جو توحید پر انتخاب، توحید پر مرے، سمجھے بات؟ جنہوں نے کبائر سے جو ہے توبہ کی تو وہی ہوں گا۔ تو ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گناہ کریں گے، رب سے توبہ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے اس کے فضل کے وہ مستحق بھی نہیں ہوں گے اور ان پر رحم بھی پھر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کی۔ وہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا 999 جہنم میں جائیں گے ایک؟ تو آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، وہ 999 جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے، اور وہ ایک جو ہے وہ ابن آدم میں سے ہوں گا۔ ٹھیک ہے بہرحال، لیکن اب ان حدیثوں کو کیسے ہم سمجھیں؟ ظاہری متن تو یہی بتا رہا ہے، وہ جو ہے کہ 999 مطلب زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، بہت کم جنت میں سے پتہ چلتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو جنتی اعمال کریں گے، توحید پہ چلیں گے۔ اور یہ صرف آپ مسلمان نہیں، پورے دنیا کو آپ لیجیے نا، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کفر پہ چلتے ہیں نا۔ تو بہرحال اکثریت اس کا معنی ہے گناہ پہ رہیں گی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا فضل اور جود اور کرم ان پہ نہیں ہوں گا، جس کی وجہ سے حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک جنتی اور 999 جہنم میں جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے عناوین جو رہیں گے آپ اس کو سنتے جائیں۔ پہلا جو عنوان رہے گا فکر آخرت، جس کے مقرر ہوں گے جناب شیخ صابر محمدی صاحب، جس کا وقت ہوگا انشاءاللہ 10:30 سے 11:15۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11:15 سے جو دوسرا عنوان رہے گا جہنم میں لے جانے والے اعمال، جس کے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب رہیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آئے اور اپنے جان پہچان والے دوست احباب اور گھر والوں کو ضرور لائے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔